السلام علیکم اسٹوڈنٹس، بیٹا کیسے ہیں آپ لوگ؟ جی بیٹا، اب ہم اپنا نیکسٹ جو ہے وہ اس منتھ کا لیسن سلیبس شروع کریں گے۔ فرسٹ منتھ کا ہمارا سلیبس جو ہے وہ کور ہو گیا ہے الحمدللہ۔ اب نیکسٹ ہم سیکنڈ منتھ کا سلیبس آج سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ تو بیٹا فرسٹ 2 چیپٹرز ہم نے ادھر سے پڑھ لیے ہیں۔ آج ہم سبق نمبر 3 جو ہے وہ شروع کریں گے۔ اس میں ہم بیٹا ہمارے لیسن کا جو ٹاپک ہے وہ عدل و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل و انصاف کے بارے میں ہم یہ لیسن جو ہے وہ پڑھیں گے اور اس کو ہم جو ہے وہ سمجھیں گے۔ لم نہیں، یعرف جانا گیا یا نہیں مشہور ہوا، احد کوئی بھی، بالعدل عدل کی وجہ سے، بعد النبی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد عدل کی وجہ سے کوئی بھی جو ہے وہ ایسے مشہور نہیں ہوا یا کوئی بھی ایسے جانا نہیں گیا، کما جیسا کہ عرفا جانے گئے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب، یعنی کہ سب سے پہلے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹا آپ کو پتہ ہے کہ ان کے اتنے وہ عادل تھے یا اتنے وہ ایمانت پسند تھے کہ لوگ ان کو امین اور صادق اور امین کے نام سے پکارتے تھے۔ انہیں جو ہے وہ ایک ایسے شخص کی طرح وہ جانتے تھے، حالانکہ وہ دشمن تھے نا، وہ اسلام نہیں لاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جو ہے وہ انہیں اسلام لانے کی طرف دعوت دیتے تھے یا اسلام لانے کی طرف بلاتے تھے، لیکن وہ اسلام نہیں لاتے تھے، لیکن وہ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی یا ان کے عدل کی گواہی دیتے تھے، ان کی سچائی کی گواہی دیتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسے ہی ایک انسان تھے کہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہی عدل کرنے میں یا لوگوں کو انصاف کی طرف بلانے میں ہمیشہ اس بات میں وہ مشہور تھے کہ وہ لوگوں میں عدل کرتے تھے، لوگوں میں برابری کا معاملہ جو ہے وہ رکھتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ عدل کی وجہ سے جتنے مشہور تھے، ان کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام حاصل ہوا کہ وہ بھی ایسے ہی عدل کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہو گئے۔ کوئی بھی جو ہے وہ عدل کی وجہ سے ویسے مشہور نہیں ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جیسے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی وجہ سے مشہور ہوئے۔ لم یعرف نہیں کوئی جانا گیا یا نہیں کوئی مشہور ہوا، احد کوئی بھی، بالعدل عدل کے بارے میں، بعد النبی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، کما جیسا کہ عرفا مشہور ہوئے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ کوئی بھی عدل کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ویسے مشہور نہیں ہوا جیسے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور ہوئے۔ کانا وہ تھے، عادلاً عادل، وہ عادل تھے یا وہ عدل کرنے والے تھے، حینا جب، ینصفو انصاف دلاتے، الضعیفہ کسی کمزور کو، من القوی کسی طاقتور سے، کہ جب وہ کسی کمزور شخص کو کسی طاقتور انسان سے انصاف دلاتے تب بھی وہ ویسے ہی عدل کرتے، وحینا اور جب، تب بھی وہ منصفی ہوتے اور تب بھی وہ انصاف کرتے، الناسا لوگوں کے ساتھ، من نفسی جب ان کی اپنی ذات کے بارے میں بات آتی، یعنی کہ وہ جب کسی کمزور یا کسی طاقتور کا معاملہ دیتے تو تب بھی کسی کمزور کو ویسے ہی اس سے انصاف دلاتے جیسے کہ وہ اپنے آپ کو لوگوں سے جو ہے وہ انصاف دیتے، لیکن یہ نہیں ہوتا تھا کہ لوگوں کے معاملے میں وہ آپس میں ان میں انصاف کا معاملہ رکھیں، اپنے ساتھ وہ ایسے ہی درگزر کر جائیں یا اپنے ساتھ وہ بالکل بھی نہیں، ایسا نہیں تھا۔ وہ لوگوں کے ساتھ اپنے معاملے میں بھی ویسے ہی انصاف کرتے جیسے کہ وہ کسی اور دوسرے شخص کے معاملے میں انصاف کرتے تھے۔ کانا آپ تھے، عادلاً عادل، آپ عادل تھے، حینا اس وقت بھی، جب ینصفو آپ انصاف دلاتے، الضعیفہ کسی کمزور کو، من القوی کسی طاقتور سے، کہ آپ تب بھی انصاف کرتے جب آپ کسی کمزور کو جو ہے وہ کسی طاقتور کو کسی کمزور کو کسی طاقتور سے انصاف دلاتے تب بھی عدل کرتے، وحینا اور اس وقت بھی آپ عدل کرتے، ینصفو جب آپ انصاف دیتے، الناسا لوگوں کو، من نفسی اپنی ذات سے، کہ جب آپ لوگوں کو اپنی ذات سے انصاف دیتے تب بھی آپ عادل ہی تھے، تب بھی آپ عدل ہی کرتے، ٹھیک ہے۔ والروایات اور روایات کثیرتن بہت زیادہ ہے، عن عدلہ ان کے عدل کے بارے میں، کہ ان کے عدل کے بارے میں بہت زیادہ روایات مشہور ہیں یا بہت زیادہ کہاوتیں ہیں یا بہت زیادہ ایسے قصے ہیں جو کہ ان کے عدل کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جس میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے عادل تھے۔ کما جیسے کہ قالو لوگوں نے کہا،
انا بے شک مصرین ایک مصری آدمی، مصرین کہتے ہیں ایک مصری شخص، مصر میں رہنے والا ایک شخص، اس کے بارے میں یہ واقعہ ہے کہ ایک مصر میں رہنے والا شخص تھا، تسابق اس نے دوڑنے کا مقابلہ کیا، مع ساتھ، احدہ ایک، ابنائی بیٹے کے ساتھ، عمر بن عاص۔ اب بیٹا یہاں پر دو عمر کے بارے میں بات ہوئی ہے، ایک تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرا عمر بن عاص۔ یہ بھی بیٹا عمر بن عاص ایک بہت جلیل القدر صحابی تھے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں میں سے، ساتھیوں میں سے ایک تھے۔ تو یہ ایک عرب کے بہت زیادہ مشہور اور بہت زیادہ ایک جو ہے وہ مالدار شخصیتوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو جو ایک مصری شخص تھا وہ ایک عام سا شخص تھا مصر میں رہنے والا، اور وہ جب مکہ میں آیا تو اس جیسے ہوتا ہے نا نوجوان آپس میں جیسے کھیل کود میں لگ گئے، یا وہ کھیل کا مقابلہ، دوڑ کے مقابلے میں جو ہے وہ ایک جو مصری شخص ہے اس نے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کے ایک بیٹے کے ساتھ دوڑنے کا مقابلہ کیا، ٹھیک ہے۔ دوبارہ سے سنیں، والروایات اور روایات کثیرۃ بہت زیادہ ہیں، عن عدلی ہی ان کے عدل کے بارے میں، کما جیسا کہ قالو لوگوں نے کہا، ان بے شک مصرین ایک مصری شخص نے، تسابق دوڑنے کا مقابلہ کیا، مع ساتھ، احدی ایک، ابنائی بیٹے کے ساتھ، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کے بیٹوں میں سے کسی ایک بیٹے کے ساتھ دوڑنے کا مقابلہ کیا، فسبقہ تو پس وہ سبقت لے گیا، یعنی کہ وہ جو مصری شخص تھا، جو مصر میں رہنے والا شخص تھا وہ جیت گیا، یعنی کہ جو عمر بن عاص ہے اس کا بیٹا ہار گیا، وہ شکست اس کو ہو گئی، وہ ہار گیا، اور جو مصری شخص تھا وہ جیت گیا۔ فَإِذَا پس جب احسا محسوس کیا، ابن عمر جو عمر کا بیٹا تھا، ابن کہتے ہیں بیٹے کو، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں ان کا جو بیٹے ہے، اس نے جب محسوس کیا بالہزیمت اپنی شکست کو، اس نے جب محسوس کیا کہ وہ ہار گیا ہے، اس نے وہ شکست کو محسوس کیا، تو اس نے کیا کیا، ضربہ مارا، المصریہ مصری شخص کو، وقالا اور کہا، لہو اس کو، اور اس کو کہا، عمر کے بیٹے نے جب ہار گیا، دوڑ کا مقابلہ کیا اس مصری شخص کے ساتھ، لیکن جب ہار گیا تو اس کو جو ہے وہ انسلٹ محسوس ہوئی، اس کو شکست محسوس ہوئی، تو اس نے کیا کیا کہ اس نے مارا مصری کو، اور اس نے قال لہو اس کو کہا، انا میں ابن بیٹا ہوں، الاکرمین معززین کا، میں تو معززین کا بیٹا ہوں، میں تو عزت دار لوگوں کا بیٹا ہوں، تم تو عام شخص ہو، پتہ نہیں کہاں سے تم آئے ہو، عام شخص ہو، تو تم کیسے مجھے جو ہے وہ مجھ سے جیت سکتے ہو، یا میں کیسے تم سے ہار سکتا ہوں۔ تو اس غصے کی وجہ سے یا اس جلن سے اس نے، عمر کے بیٹے نے اس مصری شخص کو مارا، ٹھیک ہے۔ اتنا ہی بیٹا آج کا لیسن آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے، اس کا ترجمہ اور اس کے الفاظ معنی بہت اچھے طریقے سے یاد کرنے ہیں۔ تو اس میں سے آپ نے جو الفاظ معنی ہیں وہ تقریباً 7 سے 8 الفاظ معنی آپ لوگوں نے اپنی نیٹ کاپیز پہ لکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو دوبارہ سے سن لیں کہ کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عدل کی وجہ سے اتنا مشہور نہیں ہوا جیسا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور ہوئے، تو وہ عادلاً عدل کرتے، ہی نہ جب بھی، ینصفو انصاف دلاتے، الضعیفہ کسی کمزور کو، من القوی کسی طاقتور سے، جب کسی کمزور کو کسی طاقتور سے انصاف دلاتے تب بھی وہ انصاف کرتے، وَحِینَ يُنصِفُ النَّاسَ مِن نَفْسِهِ اور جب وہ لوگوں کو اپنے آپ سے انصاف دلاتے تب بھی وہ انصاف کرتے، وَروایاتُ کثیرۃ اور ان کی جو عدل کی روایات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، کما جیسا کہ قالو کہا، الناس لوگوں نے، ان مصری بے شک ایک جو مصری شخص تھا، تسابق اس نے دوڑنے کا مقابلہ کیا، مع ساتھ، احد ابناء عمر بن عاص عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں میں سے کسی ایک بیٹے کے ساتھ اس نے دوڑنے کا مقابلہ کیا، فسبقہ تو پس وہ سبقت لے گیا، فَإِذَا پس جب احسا محسوس کیا، ابن عمر جو عمر کا بیٹا ہے اس نے جب شکست کو محسوس کیا،